إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا ہم پر لائق و زیبا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجتے رہیں۔ یہ امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ضروری اور واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، یہ گزشتہ خطبے ہی کا تتمہ ہے۔ گزشتہ خطبے میں کچھ نکات پہ بات ہوئی تھی اور ذکر ہو رہا تھا انسان اور بنی نوع انسان کی پریشانیوں کا، کہ جو انسان آج کے دور میں حیران و پریشان ہے اور وہ اس حیرانی پریشانی اور اپنے ڈپریشن کا علاج اور اس سے نکلنے کا راستہ اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت میں ڈھونڈتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ قارون کی صفت ہم لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ دنیا کی آپ 8 ارب آبادی کی بات چھوڑیے، ان 2 ارب لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کے پاس رہنما اصول ہیں، جن کے پاس دین شریعت اور دین سماحہ ہے، رواداری والا دین ہے، جس دین نے انہیں دنیا کی ان 2 ارب نفوس کو
جگہ جگہ ہر مرحلے پر ہر چھوٹی بڑی چیز میں رہنمائی مہیا کی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ جن کے پاس ایک دستور کامل ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی حیران ہیں، اور دنیا کی چکا چوندھ میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ انہیں نفسیاتی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ وہ اپنی شریعت کے اندر اس کا علاج نہیں ڈھونڈتے، وہ اپنی دین کے اندر رہنما اصولوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسی لیے وہ ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر جو خود ڈپریشن کے مریض ہو جائیں، ان کے پاس اگر مریض نہ پہنچیں، وہ آپ کا علاج کیا کریں گے؟ آپ کے پاس علاج تو موجود ہے، اور اسی ضمن میں 10 چیزیں، 10 اصول اور 10 وہ بھلی چیزیں بتائی گئی تھیں شریعت کی روشنی میں، جن پہ چل کر کے آپ کے معاشی حالات اچھے ہوں گے، آپ کو اطمینان ہوگا، آپ کو عزت و نصرت ملے گی اور برکت نصیب ہوگا۔ ان 10 چیزوں میں سے 5 کا تذکرہ پچھلے خطبے میں کیا گیا تھا۔ سرسری طور پہ سن لیں۔ سب سے پہلی چیز توبہ استغفار کا ذکر ہوا تھا کہ توبہ استغفار کیوں کرو، تمام چیزوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ اور اسی ضمن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 لوگ آئے اور 4 پریشانیاں لے کے آئے۔ کسی نے کہا اولاد نہیں ہوتی، کسی نے کہا کہ خشک سالی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اور کسی نے کہا کہ ہمارا باغ سوکھ رہا ہے، کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 4 قسم کے لوگ آئے اور چاروں کا علاج انہوں نے یہی کہا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، ساری پریشانیاں تمہاری حل ہو جائیں گی۔ اور ربیع بن صبیح نے پوچھا، جو راوی ہیں، کہ امام صاحب آپ کے پاس 4 پریشانیاں لے کر کے آئے تھے لوگ، آپ نے ایک ہی علاج بتلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اسے ذکر کیا قرآن کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، ہمیں جانکاری نہیں ہے، تو انہوں نے یہ آیت ذکر کیا، جو آیت ابھی جو خطبے میں پڑھی گئی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دیکھو تم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، وہ استغفار کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر بادل بھیجے گا، آسمان بھیجے گا، بارش ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ذکر کرتے گئے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات سرسبز ہو جائیں گے، تمہاری نہروں میں پانی آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ علاج قرآن نے بتلایا ہے، تو 4 ہوں 10 ہوں، اگر پریشانیاں سب کی ایک ہی علاج سے ٹھیک ہو تو قرآن میں موجود ہے۔ تو استغفار کا ذکر کیا گیا تھا، استغفار کریں ہم زیادہ سے زیادہ، پریشانیاں اور نفسیاتی جو کیفیت ہے، جو حیرانی اور پریشانی، وہ ختم ہوگی۔ اسی طرح سے تقویٰ کا ذکر کیا گیا تھا کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ نام ہے جس چیز کا شریعت نے حکم دیا کرنے کو، اس کے کرنے کا، اور جس سے روکا اس سے رک جانے کا، یہی تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتے ہیں کہ وہ خود بھی گمان نہیں کرتا۔
تو تقوی اختیار کریں۔ تقوی سے دوری یہ حیرانی اور پریشانی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے توکل، اللہ پہ بھروسہ کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تیسری چیز تھی توکل، اللہ پہ توکل اور بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ جب پریشانیاں آتی تھیں اسلاف پر، نبی کریم صحابہ کرام پر، تو وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، بہترین ساتھی ہے، بہترین ساتھ دینے والا ہے، وہ کافی ہمارے لیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہوا کرتا تھا، تو توکل کا دامن ہم نے چھوڑ دیا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ توکل اختیار کریں۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے۔ اس ضمن میں حدیثیں بیان کی گئی تھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے۔ املأ قلبک غنًا، میں تمہارے دل کو بے نیازی اور مالداری سے بھر دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو کام دوں گا، تمہیں مال دوں گا، تمہیں دولت سے نوازوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے، عبادت کے لیے ہمارے وقت نہیں ہوگا، تم دنیا کی لایعنی چیزوں میں پھنسے رہو گے، بیہودہ چیزوں میں وقت برباد کرو گے، تو جان لو کہ نقصان ہی تمہارا مقدر ہوگا، اور تمہیں ایسا مشغول کروں گا، تمہارے ہاتھوں کو ایسا کام دوں گا کہ کام ہی کرتے رہ جاؤ گے، لیکن بے نیازی اور مالداری میسر نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی چیز تھی کہ اللہ کے عبادت کے لیے وقت نکالو۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ حیران تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں گارنٹی دیتا ہے اللہ رب العالمین دو ٹوک انداز میں کہ کیا اللہ کے ذکر ہی سے تو دلوں کو تسلی اور اطمینان پہنچتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے نسخوں کو نہیں جانتے کہ نسخے ہمارے لیے علاج کیا ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دو ٹوک چھوٹی سی آیت، سن لو کان کھول کر کے، الا تنبیہ کے لیے، ہاں یہ چیتاونی ہے، سنو۔ الا کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ گپ شپ میں، واہیات فلموں میں، سیریل دیکھنے میں سوچتے ہو کہ دل کو تسلی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سے رشتہ بناؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی اور اطمینان نصیب ہوگا۔ تو دل کی بیماری کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، ذکر کی مثال دل کے لیے ویسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ تَكُونُ الشَّمْكَةُ إِذَا فَارَقَتِ الْمَاءَ، دیکھو اگر پانی سے اٹھا کر کے اس کو باہر پھینک دو مچھلی کو، تب دیکھو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، تڑپتی ہے نا، کودتی ہے۔ بس وہی مثال ہے تمہارے دلوں کی۔ اگر اللہ کے ذکر سے یہ دل خالی ہوں گے، اللہ کی عبادت سے، تو ویسے مچھلی جیسے تڑپتی ہے ویسے تمہارے دل تڑپیں گے، ویسے اچاٹ رہیں گے، ویسے بے چینی رہے گی، پھر لگاتے رہو چکر ڈاکٹروں کے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت میں یہ اصول موجود ہے، یہ رہنمائی موجود ہے، اور پھر بھی ہم بھٹک رہے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں۔ پانچویں چیز جس کا ذکر کیا گیا تھا پچھلے خطبے میں، وہ ہے حج عمرہ۔ حج عمرہ کرا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی وجہ ہے گناہوں کے جو ہے ختم کرنے کے لیے اور مالداری عطا ہونے کے لیے۔ مالداری آپ کو ملے گی اور گناہ بھی ختم ہوں گے، دو فائدے ہیں۔
تابعو بین الحج والعمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت کرو، ایک بعد دیگرے کرتے رہو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اس لیے کہ حج اور عمرہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ختم کر دیتی ہیں فقر کو، محتاجی کو، اور گناہ کو، فقر اور محتاجی، اور یہی دو چیزیں ہیں جو ہماری بے چینی کی وجہ ہیں۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تابعو بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ کیا کرو ایک بعد دیگرے، کیونکہ ان کی تاثیر یہ ہے کہ یہ محتاجی اور گناہ کو ختم کرتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ بھٹی کا کام ہوتا ہے کہ لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دے، اسی طرح سے حج عمرہ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر کے 5 اور چیزیں تھیں، 10 چیزیں ہم نے جو ہے نوٹ کی تھی اس خطبے کے لیے۔ ہم نے حالات کا جائزہ لیا، ہم نے لوگوں کو پریشان حال دیکھا، لوگوں کو بینکوں کے قرض میں لگتے ہوئے دیکھا، لوگوں کا سکھ اور چین ہم نے دیکھا کہ وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تو میں نے گزشتہ خطبے میں اس کا ادراک کیا اور یہ خطبہ ہم نے تیار کیا تھا۔ یہ 5 نکات پچھلے خطبے میں بیان کیے گئے تھے، 5 اور ہیں جو 10-15 منٹ کے اندر ان کا بھی ذکر ہوگا۔ چھٹی چیز یہ ہے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس کا اختیار کرنا چاہیے، جو رہنمائی ہماری شریعت کے اندر موجود ہے، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے لیے تو اتنی حدیثیں ہیں کہ پڑھتے جائیں، سناتے جائیں تو ایک خطبہ کافی نہیں ہوگا، پورا ایک مکمل خطبہ، اور جائے کہ کئی نکات پہ بات کرنی ہے۔ تو صلہ رحمی بہت ہی اہم چیز ہے۔ شریعت نے جگہ جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی ہے۔ صلہ رحمی جان لیجئے، کچھ لوگ 2 قول ہے، کہتے ہیں کہ وہ محرم رشتہ دار اور وہ وارث رشتہ دار، یہی صلہ رحمی، یعنی رحم کا معنی آتا ہے حدیث میں رشتہ داری کے، تو وہ مراد ہے، لیکن نہیں، یہ عام ہے۔ اس میں وہ جیسے ماموزاد بھائی، چچازاد بھائی یا سسرال کے جو رشتے ہیں وہ سب آتے ہیں صلہ رحمی میں، جتنی رشتہ داریاں ہیں وہ سب صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ یہ محرم رشتہ داروں تک اور وارث جو رشتے ہیں وہاں تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ راجح قول یہ ہے کہ تمام رشتہ دار، وہ چاہے محرم ہو، وارث ہو، نہ ہو، وہ سب صلہ رحمی کے قطار میں آتے ہیں۔ تو صلہ رحمی سمجھ میں بات آ گئی، تو شریعت نے اس پہ زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا اور آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یفسط فی رزقہ، جو یہ چاہے کہ اس کی رزق میں بڑھوتری ہو، برکت ہو، تو وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر میں بھی زیادتی ہو، فلیصل رحمہ۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر میں زیادتی چاہتے ہو، عمر میں بڑھوتری چاہتے ہو، اور مالداری میں، مال میں بڑھوتری چاہتے ہو، تو رشتہ داریوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی صرف مال سے نہیں ہے، بہت طریقے ہیں، عزت کرنا ان کا احترام کرنا، ان کے پریشانیوں میں کھڑے ہونا ہر جگہ، جیسے بھی ہو ان کے لیے دعا کرنا، ان کے اوپر مال بھی خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ صلہ رحمی سمجھ میں بات آتی ہے کہ کن چیزوں سے جو ہے، اور اس سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 جو ہے اس کا فائدہ بتلایا کہ دیکھو محبت بڑھتی ہے اس سے، اور رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہاں، عمر کے بڑھوتری کے معاملے میں یہاں جو ہے معاملہ متعارض ہے۔ جو جانکار ہیں قرآن و حدیث کے، وہ یہ جانتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے
تب تو ایک چھین بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہوگا، موت آ گئی تو آ گئی۔ تو پھر اس حدیث میں ہے کہ عمر بھی بڑھتی ہے صلہ رحمی سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو جواب دیا ہے علماء نے۔ ایک جواب یہ ہے کہ بھائی اس کی عمر میں برکت اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے، عمر تو نہیں بڑھتی لیکن برکت عطا کر دیتا ہے، اتنی برکت ہو جاتی ہے، لایانی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، بیکار چیزوں سے صرف اچھی چیزیں کرتا ہے، اور اچھی چیزوں میں عمر کھپانے کی وجہ سے اس کی عمر گویا کی بڑھ جاتی ہے، وہ عمر میں برکت ہوتی ہے، عمر نہیں بڑھتی۔ اور دوسرا جو ہے اس تعارض کا، اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حقیقت میں عمر بڑھتی ہے، کیونکہ فرشتوں کو، اللہ کو علم موجود ہے، اجل جو اصل وقت ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 90-100 سال ہوگی، اور اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا تو 60 سال ہوگی، لیکن اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے کہ یہ بندہ کیسا ہوگا۔ اگر صلہ رحمی کرتا تو اللہ جانتا ہے تو اس کی عمر 90-100 سال ہوگی، اور صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو 60 سال ہوگی۔ تو فرشتوں کو جو جان نکالنے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تو جب صلہ رحمی انسان کرتا تو اللہ کو پتہ ہے اور لوح محفوظ میں وہ موجود ہے کہ اس کی عمر 90 اور 100 سال ہوگی، تو اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صلہ رحمی کی اتنی تاکید کی گئی، اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ایک آدھ خطبہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بہت ساری حدیثیں ہیں اور سب کا احاطہ میں نے کیا ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے سرسری طور پہ 10 چیزوں کا میں ذکر کرتا ہوں کہ ہماری بے چینیوں کا علاج ان 10 چیزوں میں ہے، ان کا ہم جو ہے تدارک کریں، ان کو ڈھونڈیں، ان پہ کام کریں، ان پہ عمل کریں، اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوگا۔ چھٹی چیز صلہ رحمی تھی۔ ساتویں چیز جو ہمیں کرنے کی ہیں، جو ہماری بے چینیوں کو دور کر سکتی ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، دیکھو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں نوازے گا، اس سے کمی نہیں ہوگی، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ کیوں؟ وہو خیر الرازقین، اللہ رب العالمین ہی تو بہترین اجر کر دینے والا ہے، بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ یہ بڑی ساری چیزیں اس کے جو ہے فضیلت میں آئی ہیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین تفسیر ابن کثیر میں جو ہے ذکر ہے کہ 2 وعدے شیطان کرتا ہے انسان سے، اور 2 وعدے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے اپنے مال کو خرچ مت کرو، سنبھال کے رکھو، مشکل وقت میں کام آئے گا، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ ہاں، بخیلی سکھاتا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھو، دیکھو خرچ مت کرنا، نہیں تو پریشانی آئے گی بعد میں اور پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ تو فقر کا ڈر دلا کر کے، محتاجی کا ڈر دلا کر کے یہ شیطان وعدہ کرتا ہے انسان سے۔ اور دوسرا جو ہے پھر وعدہ وہ کرتا ہے برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ آ گئی آپ کے اندر، آپ کے ہاں خوشحالی، تو برائی کا راستہ دکھائے گا، بھلائی کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ بھلائی کا راستہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے، لیکن اس سے ڈراتا ہے کہ مال بھائی سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جاؤ، کسی کو آس پاس مت آنے دو، کیونکہ یہ خرچ ہو جائے گا تو پریشانی پڑ جاؤ گے۔ یہ وعدہ تو شیطان کا ہے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین کا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ رب العالمین مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اس کے بعد کہتا اللہ رب العالمین یہ میرا وعدہ ہے کہ میری طرف سے مغفرت، بخشش کا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے لیے، وفضلاً، اور ذاتی کا خیر و برکت بھی ہوگا تمہارے مال میں، اور جو ہے مغفرت بھی میں کروں گا۔
مغفرت کا وعدہ اللہ کرتا ہے، خرچ کر کے دیکھو اللہ معاف کرے گا، اللہ مغفرت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وفضلاً، اور پھر زیادہ بھی کرے گا اس مال میں خیر و برکت عطا کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور شیطان کا وعدہ تو آپ نے سن لیا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ گارنٹی لیتا ہے کہ تو خرچ کر، میں خرچ کروں گا تیرے اوپر۔ اور جب جس کے اوپر اللہ خرچ کرنے پہ آ جائے پھر وہ اندازہ کر سکے گا کہ دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ نہیں، وہی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا، دروازے کھولے گا، اسے خود نہیں اندازہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے راستے میں چل کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھے۔ آٹھویں چیز ہے جو ہماری پریشانیوں کا مداوع ہوں گی، جن سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، وہ ہے شرعی علوم کے حصول کے لیے جو لوگ وقف ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے مدرسین ہوں، چاہے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، داعی ہوں، مبلغ ہوں، ان پر خرچ کرنا یہ بھی خوشحالی کی گارنٹی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے گارنٹی لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ دو بھائی تھے۔ ایک بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، سیکھتا تھا، پڑھتا تھا، اور دوسرا کام کاج میں لگا رہتا تھا۔ تو وہ بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آتا تھا، وہ مشغول رہتا تھا اپنے کام اور تجارت اور بزنس میں، کھیتی باڑی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہے اور یہ لاخیرہ ہے، بیہودہ ہے، اس طرح سے شکایت کیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے شاید تمہیں جو روزی دی جاتی ہے اسی کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ وہ بھائی جو تمہارا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے، حدیثوں کو سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، شاید تم نہیں جانتے اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو یہ دو ٹوک جواب دے کر کے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کر دیا اور کہا جاؤ اور جو ہے تم اس کو چھیڑو نہ، اس کو اللہ کے راستے میں لگے رہنے دو، دین کا علم حاصل کرنے دو، تم اس پہ خرچہ کرو، کیونکہ تم اسی کی وجہ سے ہو سکتا اللہ تمہیں روزی دے رہا ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم ہیں، یہ اپنے خیرات کا بہت زیادہ حصہ اہل علم پہ خرچ کرتے تھے، علماء پہ خرچ کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا امام صاحب آپ اتنا بڑا پیسہ جو ہے صرف ایک فرقیہ پر، ایک فریق پر جو مستحق ہیں خیرات کے اور صدقے کے، ان میں سے صرف ایک حصے پر آپ خرچ کرتے ہیں، اہل علم پر، علماء پر، دین کا کام کرنے والوں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو منصب نبوت کے بعد علماء کے منصب کے مماثل اور اس کے مترادف میں کسی منصب کو نہیں جانتا، اس لیے خرچ کرتا ہوں۔ منصب نبوت جو نبیوں کا منصب ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اگر کسی کا منصب اور کسی کا درجہ ہے تو ان دعات کا ہے، ان علماء کا ہے، اس لیے میں ان پر خرچ کرتا ہوں، اس سے بڑا میں کوئی منصب اور نہیں جانتا نبوت کے بعد، منصب نبوت کے بعد، اس لیے میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں آسانی چاہتے ہیں تو کمزوروں کے ساتھ احسان کریں، کمزوروں کے ساتھ احسان کریں۔
اس کی بڑی تاکید شریعت کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے اور لوگوں کے زبانوں پر بھی عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، ایک کام کرو، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو تم ڈھونڈو اپنے کمزوروں کے ہاں مجھے۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، اس لیے کہ تم جو روزی دیے جاتے ہو اور تمہاری نصرت اور مدد ہوتی ہے، ہمدردی جو تمہیں ملتی ہے لوگوں کی، وہ انہی بِضُعَفَائِكُمْ، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کمزور، فقر اور محتاجی کے شکار لوگوں کے ساتھ اگر رہو گے، ان کے غم میں شامل رہو گے، وہاں مجھے پاؤ گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، اس حدیث کو ترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری سہانبھوتی چاہتے ہو اور میرا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے کمزوروں کا رخ کرو، ان کے غم میں ہاتھ بٹاؤ، ان کے ساتھ رہو، وہاں پاؤ گے مجھے، کیونکہ تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے انہی کی وجہ سے اور تمہیں روزیاں بھی انہی کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ ترغیب دلایا گیا ہے شریعت کے اندر کہ دیکھو اس طرح سے تم اپنا رویہ بدلو، بھی کمزوروں کے تئیں، محتاجوں کے تئیں، وہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اچھا بدلہ اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گا۔ اور صرف روزی کی بات نہیں کی، مرقات المفاتیح ایک شرح ہے جو ہے مشکات المصابیح کی، مشکات کی، اس کے ایک شارح ملا علی قاری بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی اور لوگوں کی ہمدردی، اللہ کی نصرت و تائید، اللہ کی نصرت و تائید، لوگوں کی نصرت و تائید، یہ بھی ملے گی اور روزی تو ملے گی ہی ملے گی۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنی بڑی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ یقیناً جو لوگ غریبوں کے ساتھ، آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی، اپنے مجتمع کے اندر اس کا مشاہدہ کر لیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا مسئلہ تو الگ ہے، اللہ کیا دیتا ہے، خزانے بھر دے گا آپ کا، اس ٹاپک میں نہیں جاتا، یہ آپ کا اور آپ کے رب اور رزاق کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن دنیا میں دیکھا گیا ہے، سماج اور سوسائٹیوں میں دیکھا گیا ہے کہ غریبوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی عزت اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے نصرت اور اس کی خوشنودی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے فرشتوں کو روئے زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتے میرے تم بھی ان سے محبت کرو اور روئے زمین کے لوگوں کے اندر میرے اس بندے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ تو یہ سب اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں میں اپنے فلاں بندے سے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ میرے غریب بندوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو تم بھی ان سے محبت کرو اور روئے زمین پہ جاؤ، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دو۔ اور یہ چیز مشاہدے کے طور پہ ہم اور تمام لوگ دیکھتے ہیں۔ آخری چیز جس کا تذکرہ کرنا ہے کہ کن چیزوں سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، وہ ہے ہجرت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ اگر آپ کے یہاں پریشانی ہے، دین پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو ہچک نہ کریں، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغماً کثیرا وسعتا، تو وہ زمین کے اندر ہجرت کر کے تو دیکھے، بہت سارا مراغماً خیر و برکت اس کو نصیب ہوگی، وسعتاً،
اور مال میں خوشحالی بھی، مال میں وسعت اور خیر و برکت، یہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرو گے اللہ کے دین کے لیے، تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، دین پہ کام نہیں کر پا رہے ہو، دین پہ عمل نہیں کر پا رہے ہو، ستائے جا رہے ہو، تو لوگ یہ سوچ کر کے کہ پردیس میں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا لوگوں کا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، وہ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی پریشانی دور ہوگی، آپ کی نفسیاتی بیماریاں دور ہوں گی، آپ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، ہجرت کر کے دیکھو۔ اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ادنا سا بھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ہجرت کیا تو سارا گھر بار، مال دولت، زمین، سب کچھ مکے میں چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن جب مدینے میں پہنچے تو سب سے پہلے مدینے والوں نے، انصار نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، پریشانیاں ان کی بانٹی، اور اپنی جائیداد میں کہا کہ لے لو، جو دل کہے لے لو، جو دل کہے وہ چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ اپنی اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو میں طلاق دیتا ہوں اور دوسرے سے تم نکاح کر لو۔ اس طرح اللہ نے نوازا ہجرت کرنے کے بعد آئے جب۔ اور اس کے بعد دیکھیے آپ شام کے ملک شام کے سرخ محلات ان کے حوالے اللہ نے کر دیا، اور یمن مدائن کے سفید محلات ان کے حوالے کر دیا، ایران کیسر و کسریٰ کے خزانے اور صنع اور یمن کے خزانے ان کے پیروں پہ لا کر کے اللہ نے ڈال دیا۔ ایسی خوشحالی نصیب ہوئی ہجرت کرنے کے بعد، تو پھر اس میں جھجک نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اگر پریشانی لاحق ہو رہی ہے اور وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لائق آزاد نہیں ہے، پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کا علاج شریعت میں ہے، اسے ہجرت کر جانا چاہیے۔ یہ 10 وہ نکات تھے، وہ 10 اصول تھے، وہ 10 رہنمائی شریعت نے دی ہے ہم مسلمانوں کو دنیا کی 8 ارب آبادی سے الگ کر کے، چھانٹ کر کے، کیونکہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی امت کو روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع میں یہ کہا تھا کہ اتنی اس کی شاہراہ، اس کی راہیں اس دین کی، شریعت کی اتنی واضح ہیں کہ راتیں بھی دن کی طرح سے اجالا ہیں، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوٹو اپنے دین کی طرف، اپنی شریعت کی طرف، اور اس میں رہنما اصول موجود ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرف پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا بھر کے بینکوں کا قرض اپنے اوپر چڑھاتے جا رہے ہو، یہ پریشانی کا سبب ہے۔ یہ اس سے جو ہے آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ حیران ہیں، پریشان ہیں، دین سے دوری، نہ آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت، نہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، نہ اور عبادتوں کے لیے، حج عمرے کے لیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس اس میں ہم مبتلا ہیں؟ ہم ان پوری دنیا کی جو 8 ارب آبادی ہے اس میں نہیں ہے، اس سے الگ ہیں۔ 2 ارب لوگ ایسے ہم ہیں، ہر چوتھا آدمی اس دنیا کا، اس کے پاس رہنما اصول موجود ہیں، ان پر ہم چلیں۔ لوگوں کی طرف کو چھوڑ دیجئے، وہ جو ہے گمراہیوں میں اور دنیا کی چکا چوندھ میں ان کو بھٹکنے دیجئے۔ لیکن ہم کیوں بھٹکیں؟ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں ایک دستور کامل موجود ہے، اس کی طرف رجوع کریں، اس کو علماء سے سیکھیں، اس کو خود پڑھیں، اس کی تفسیریں اور حدیثوں کے ترجمے ہر زبان میں، اردو ہندی میں موجود ہیں، ہر زبان میں دنیا کے تقریباً موجود ہیں۔ ان کی طرف رجوع کر کے ہم اپنی پریشانیوں کا علاج اس میں ڈھونڈیں۔ یہ شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، یہ نہیں کہ ہم اوروں کی طرح، دنیا والوں کی طرح سے پریشان حیران گھومتے رہیں۔
اور اپنا جو بچا کھچا مال ہو ڈاکٹروں کی جیب میں ڈال دیں، ایسا نہیں۔ ہماری ڈپریشن، ہماری نفسیاتی پریشانیوں کا علاج ہماری شریعت میں ہے، ہمارے رہنما اصولوں میں ہے، ہم اس کی طرف لوٹیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، جو بتایا ہے، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری لوگ اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، کامیابی ان کا مقدر اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک ان راستوں پہ نہیں چلیں گے جن پہ اس امت کے اسلاف اور پہلے لوگ چل چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے، ہمیں شریعت والا بنائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اس کا علاج اور اس کا نسخہ ہم اپنے دین کے اندر، اپنی شریعت کے اندر اور اپنے قرآن و حدیث کے اندر ڈھونڈیں۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ بند کر۔